السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے اپنے عظمت، برکت اور فضیلت میں تمام مہینوں میں سب سے اعلیٰ ہے، ویسے ہی یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے فتح و نصرت، شان و شوکت اور امپاورمنٹ کا مہینہ رہا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی بڑی عظیم الشان فتوحات عطا کی۔ مکہ مکرمہ سے لے کر کے یروشلم تک، سندھ، اسپین اور قسطنطنیہ یعنی کانسٹنٹینوپل سے لے کر کے دنیا کے کئی امپورٹنٹ لینڈز کو اللہ نے اسی مہینے میں مسلمانوں کے زیر نگو کر دیا۔ رمضان میں روزہ رکھنا، روزے کی فضیلت، خود کی تربیت اور اصلاح، اس کے اوپر بہت باتیں ہوتی ہیں، مگر افسوس اس مہینے میں ملے ان عظیم فتوحات کا ہم تذکرہ نہیں کرتے ہیں جس سے شاید قوم کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی، کانفیڈنس پیدا ہوتا۔ آج اس ویڈیو میں ہم رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو ملے عظیم الشان فتوحات کا تذکرہ کریں گے اور آپ کے علم میں لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے عالم انسانیت کی رہنمائی کے لیے اسی مبارک مہینے میں آسمانی کتابیں نازل کی۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفہ اسی رمضان کے پہلے رات میں نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات 6 رمضان کو نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل 14 رمضان میں نازل ہوئی، اور قرآن مجید 25ویں رمضان کی رات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی رمضان میں نازل ہوئی۔ اسلام کا سب سے پہلا جنگی دستہ حضرت امیر حمزہ کی قیادت میں ہجرت سے صرف 7 مہینے کے بعد اسی رمضان المبارک میں روانہ کیا گیا تھا۔ یہ دستہ 30 سواروں پر مشتمل تھا۔ 17 رمضان 2 ہجری میں مسلمانوں کو اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے عظیم الشان فتح حاصل ہوئی، جنگ بدر۔ اس جنگ بدر کے اندر اللہ نے مسلمانوں کے 313 کے نہتھے لشکر کو 1000 کے مسلح فوج کے اوپر شاندار فتح دی۔ 20 رمضان 8 ہجری یعنی 630 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 صحاباؤں کے ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں فاتحین کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ یہ سال عام الفتح یعنی فتح کا سال کہلایا۔ 8 رمضان 9 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاباؤں کے ساتھ غزوہ تبوک میں شامل ہو کر فتح و نصرت سے ہمکنار ہو کر مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ نے اس فوجی مہم میں اپنے نقل و حرکت سے رومن آرمی کے ذہن کے اوپر ایک گہرا اثر چھوڑا تھا۔ مسلمانوں اور صلیبیوں کے بیچ خون ریز جنگوں کا دور رہا۔ پھر 15 ہجری یعنی 636 میں رمضان المبارک کے اسی مہینے میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں فاتحین کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں اور بیت المقدس کی چابی حاصل کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے ہی دور خلافت میں 1 رمضان 20 ہجری کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپہ سالاری میں مصر فتح ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں 23 رمضان 31 ہجری کو مسلمانوں نے ساسینین امپائر کو فتح کیا، ایسی فتح کہ پوری ساسینین امپائر تقریباً کولیپس کر گئی۔ اسی مہینے 4 رمضان 92 ہجری یعنی 711 میں مسلمانوں نے طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے قیادت میں اسپین کے شہر القود کو فتح کیا، جس کو بیٹل آف گواڈیلیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جنگ میں صلیبی کنگ آف ہسپانیہ روڈرک مارا جاتا ہے۔
10 रमजान 96 हिजरी 715 में मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैहि की क़यादत में मुसलमानों ने सिंध फतह किया, जहां उन्होंने राजा दाहिर के बड़े लश्कर को ज़ेर किया और हरा दिया। इसी महीने 9 रमजान 479 हिजरी में मुराबतियों के लश्कर के कमांडर यूसुफ बिन ताशफीन रहमतुल्लाह अलैहि के क़यादत में मुसलमानों ने किंग ऑफ कैसल अल्फांसो 6 की अपने से 2 गुना बड़ी लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी। इसी महीने 26 रमजान 584 हिजरी यानी 4 जुलाई 1187 को बैटल ऑफ हित्तीन में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस्लामी फौज ने सलीबियों को बदतरीन शिकस्त दी और बैतुल मुक़द्दस दोबारा से फतह हुआ। रमजान 648 हिजरी 1250 में मुसलमानों का एक छोटा सा लश्कर सुल्ताना शजरुद्दर की क़यादत में किंग ऑफ फ्रांस लुइस 9 के एक बड़े लश्कर के ऊपर फतह हासिल करता है। इस बैटल को बैटल ऑफ मंसूरा कहते हैं, जहां किंग ऑफ फ्रांस मुसलमानों का जंग के दौरान कैदी बनता है। 26 रमजान 558 हिजरी 1260 में मुसलमानों को ज़ाहिर बैबरस के क़यादत में मंगोलों के ऊपर एक ज़बरदस्त मिराकुलस फतह हासिल हुई। इस जंग को बैटल ऑफ ऐन जालूद के नाम से जाना जाता है। और इसी महीने 19 रमज़ान 666 हिजरी में ज़ाहिर बैबरस के ही क़यादत में मुसलमानों ने शहर अंताकिया फतह किया। ऐसे बेशुमार वाक़यात और फतूहात हैं जहां अल्लाह ने इसी महीने में मुसलमानों को अता की, मगर मौजूदा सूरत हाल मुसलमानों के लिए शदीद मायूस कुन है। हर तरफ जुल्म, जबर और बेबसी है। शुजाअत, बहादुरी और शौक़ शहादत के जज्बे के बाद भी ये कौम इंतशार और मायूसी का शिकार है। कौम को इंतज़ार है फिर किसी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, फिर किसी तारिक बिन ज़ियाद की, फिर किसी मोहम्मद बिन कासिम की और फिर किसी यूसुफ बिन ताशकीन की, मगर क्या ही बेहतर हो कि खुद बढ़ करके जाम थाम लिया जाए। अल्लामा इकबाल ने कहा, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।